الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے انفارمیٹیو پروگرام میں. پروگرام کا نام ہے جی پروگرام کا نام ہے ٹیم اے، میرا پیارا دین، ٹیم بی پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین. ماشاء اللہ میرا پیارا دین ہمارے پیارے سے پروگرام کا نام ہے. اور جیسا کہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ اس پیارے سے پروگرام میں ہوتے ہیں بہت سارے کون کون سے سیگمنٹس ہوتے ہیں؟ پہلا بتائیں گے بغداد بھائی. ایک پہلا ہوتا ہے ایک پیاری حدیث. اور پھر ایک سیگمنٹ کا نام بتائیں عابد بھائی. اور کون ہے ہمارے ساتھ عابد بھائی کے برابر میں؟ نام بتائیں اپنا. محمد علیان اتاری. محمد علیان اتاری ماشاء اللہ. علیان بھائی ایک سیگمنٹ کا نام بتائیں. نہیں پتا آپ کو؟ چلے میں بتا دیتا ہوں جی. اور ہمارے بغداد بھائی کے ساتھ موجود ہیں ہمارے فیضان بھائی. فیضان بھائی موجود ہیں. جی فیضان بھائی سیگمنٹ کا نام سیگمنٹ پروگرام کا نام کیا ہے؟ میرا پیارا دین. سیگمنٹ کا نام ابھی بغداد بھائی بتائیں گے. جی بغداد بھائی. پہلا ہوتا ہے ایک پیاری حدیث، دوسرا ہوتا ہے کلام، تیسرا ہوتا ہے اسلامک ہسٹری. اور بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں ہمارے پیارے سے پروگرام میں. میرا پیارا دین میں ایک پیاری حدیث کلام سنتے ہیں. ہمارے ساتھ نعت خواں بھائی موجود ہیں. انشاءاللہ الکریم سیگمنٹ کلام میں ہم کلام بھی سنیں گے، سنتیں بھی سیکھیں گے اور اس کے پھر سائنسی فوائد بھی سنیں گے. اور اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھیں گے، دین کی پیاری باتیں سیکھیں گے، قول یاد کریں گے اور اپنے بزرگوں کی ہسٹری بھی سنیں گے. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آئیے شامل کرتے ہیں سب سے پہلے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام ما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بچے اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، پروگرام شروع ہو چکا ہے. میرا پیارا دین حدیث پاک سن لی، ہم نے درود پاک کی فضیلت سن لی ہے. اب بڑھیں گے پہلے سیگمنٹ کی طرف، چونکہ ہمارا بہت پیارا سیگمنٹ ہے، بچوں کا فیوریٹ سیگمنٹ ہو سکتا ہے وہ، اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث. ایک پیاری حدیث ہمارا سیگمنٹ ہے، اور اس سیگمنٹ میں حدیث پاک یاد کرائیں گے. کڈس بدری چینل کے ناظرین کو اسکرین پر بھی حدیث پاک لکھی ہوئی دکھائیں گے تاکہ آپ کے لیے لکھنے میں آسانی رہے. جی آج کی حدیث پاک دکھائیے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اوتا ومالک لابیک. اس کا ترجمہ ہے تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. جی دوبارہ حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں عربی میں. اوتا ومالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. کڈس بدری چینل کے ناظرین اس حدیث پاک کی پکچر لے لیجئے. جی ماشاءاللہ. اوتا ومالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. جی اب یاد کرنے کی طرف آتے ہیں. کون سب سے پہلے یاد کرے گا؟ بغداد بھائی کریں گے، پھر کون کریں گے؟ ہمارے نام بتائیں. نام علیان بھائی. علیان بھائی کریں گے. علیان بھائی کے بعد کون کریں گے؟ ہمارے عابد بھائی. اور آپ نہیں کریں گے؟ ماشاءاللہ. جی پہلے عربی میں یاد کرتے ہیں. اوتا 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 ومالک مالک اوتا ومالک. اوتا ومالک. یہاں تک کس کو یاد ہوئی؟ جی اوتا ومالک. ماشاءاللہ. بغداد بھائی. اوتا ومالک. بغداد بھائی کے برابر میں. جی اوتا ومالک. مالک. ومالک. ماشاءاللہ. عابد بھائی. اوتا ومالک. اوتا ومالک. یہ ہم نے حدیث پاک کے پہلے حصے کو یاد کر لیا. لابیک لابیک. لابیک لابیک. لابیک لابیک.
لأبيك لأبيك أنت 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 ومالك 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 لأبيك 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 أنت ومالك لأبيك. أنت ومالك لأبيك جی پہلے عربی میں حدیث پاک أنت ومالك لأبيك. لأبيك جی عابد بھائی. أنت ومالك لأبيك ماشاء اللہ. پھر نام بتائیں آپ اپنا. فیضان فیضان بھائی جی. أنت ومالك لأبيك. لأبيك بغداد بھائی. أنت ومالك لأبيك. بس حدیث پاک کو عربی میں سنانا تھا. جی اب بڑھیں گے ترجمے کی طرف. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اور تیرا مال تو اور تیرا مال تو اور تیرا مال تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. سب تیرے باپ کا ہے. جی پہلے سنیں گے ٹیم اے کے عابد بھائی سے. مائک ہے عابد بھائی کے پاس, سنا ہے. تو اور تیرا سب مال تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. جی فیضان بھائی. تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تو اور تیرا مال تو اور تیرا مال تو اور تیرا مال تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. سب تیرے باپ کا ہے. جی ہم نے عابد بھائی سے سن لیا. اب بڑھیں گے ہمارے فیضان بھائی کی طرف. تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. ماشاء اللہ. جی اب سنیں گے علیان بھائی سے. تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. ہمارے بغداد بھائی. تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. دوبارہ سے. تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. ماشاء اللہ. تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. پیارے بچوں یہاں پر ایک بات بھی یاد رکھیے کہ اگر پیرنٹس ضرورت کی وجہ سے اپنی اولاد کے مال سے کوئی چیز لے لیں تو خبردار ہمیں ہرگز برا نہیں ماننا چاہیے. ہرگز برا نہیں ماننا چاہیے. نہیں ماننا چاہیے اور ان سے ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے. ان سے ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ سمجھیں کہ میں اور میرا سب مال میرے والدین ہی کا ہے. جی اگر کوئی چیز لے لیں والدین تو ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے. نہیں ماننا چاہیے. وہ بھی تو ہمیں کتنی ساری چیزیں لا کے دیتے ہیں نا. چیزیں لا کے دیتے ہیں, پھر ہماری ضروریات کا خیال رکھتے ہیں, ضروریات کو پوری کرتے ہیں, تو ہمیں بھی ہرگز برا نہیں ماننا چاہیے اور ان سے ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ یہ سمجھیں کہ میں اور میرا مال سب میرے والدین ہے. جی ماشاء اللہ. حدیث پاک میں ہمیں بہت اچھی اچھی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, بہت اچھے اچھے سبق ملتے ہیں. ہمارا پروگرام میرا پیارا دین, اس کا پہلے سیگمنٹ میں ہی ہم حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں اور اس سے جو سبق حاصل ہوتا ہے اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں. جی پیارے بچوں اور کڈس فضری چینل کے ناظرین, حدیث پاک پوری یاد ہو گئی ہے, عربی میں بھی اور اردو میں بھی ہم نے یاد کر لیا ہے. اب بڑھیں گے اس سیگمنٹ کے دوسرے مرحلے کی طرف جس میں شامل کرتے ہیں ہم کچھ تصاویر. ماشاء اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تغضب. اس کا ترجمہ ہے غصہ نہ کرو. تا کے بعد کیا ہے؟ غین ہے. جی لا تغضب, اور یہ کچھ اور ہی لگ رہا ہے. چلیں اس کو درست فرما لیجئے گا. غصہ نہ کرو. اور ماشاءاللہ فاطمہ طاریہ فرام منچن آباد. نیکسٹ حدیث مبارکہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایاکم والظن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدگمانی سے بچو. جمشید اتاری بن عبد الخالق ہیں سما سٹا سے. ماشاء اللہ الکریم. نیکسٹ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تغضب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ مت کیا کرو. عائشہ فاطمہ اتاریہ ہے لاہور سے. نیکسٹ ماشاء اللہ احادیث آپ نے لکھی ہیں. حدیث مبارکہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر جنتی ہیں, عمر جنتی ہیں, عثمان جنتی ہیں, علی جنتی ہیں, طلحہ جنتی ہیں. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ماشاء اللہ. اور نام آپ نے لکھا ہے سیدہ امامہ اتاریہ, سیدہ فائزہ اتاریہ, شہر کراچی سے. ماشاء اللہ. نیکسٹ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یمس القرآن الا طاہر. قرآن پاک کو پاک شخص سے چھوئے. بنت محمد ارشد اتاریہ ہیں شاہ جہانیہ سے. نیکسٹ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما. میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. شاہ جہانیہ سے پکچر ہے بنت محمد ارشد اتاریہ کی. ماشاء اللہ اچھے انداز میں آپ نے بہت پیارے انداز میں حدیث پاک کو لکھا ہے. نیکسٹ
ایک پیاری حدیث، ان الدین یسرن، بے شک دین آسان ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، لاہور سے پکچر ہے، نام ہے ان کا رافعہ لیاقت لاہور۔ نیکسٹ، میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث، قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن پاک کو پاک شخصی چھوئے۔ آئی لو کڈس مدری چینل، نام ہے ان کا محمد احمد رضا، اور شہر ہے کراچی سے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے شامل کی کچھ تصاویر اپنے پروگرام میرا پیارا دین کے سیگمنٹ ایک پیاری حدیث میں۔ اب بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ عفان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہے کلام۔ آئیے بڑھتے ہیں عفان بھائی کی طرف۔ جی عفان بھائی، کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، سبحان اللہ، کیا بتاؤں کہ مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، سبحان اللہ۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا
گئے بس میرا موت مدینہ گئے کیا بتاؤں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں، ہم نے کلام سنا. کیا بتاؤں کہ مدینہ مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمیں بار بار میٹھا مدینہ دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو بڑھائیں گے آگے اور شامل کریں گے اپنا اگلا سیگمنٹ کا نام ہے اسلام اور سائنس. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہے اسلام اور بغداد بھائی بتائیں گے کیا ہونے والا ہے اس سیگمنٹ میں؟ نہیں معلوم. اسلام اور سائنس کے بارے میں بتائیں گے. کیا بتائیں گے؟ سائنسی معلومات بتائیں گے. سائنسی معلومات بتائیں گے، لیکن پروگرام کا نام تو میرا پیارا دین ہے. اگر اس کے اندر اسلامی سائنسی معلومات بتائیں گے. اسلامی معلومات ہمارے اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس کے سائنسی کیا فائدے ہیں وہ ہم سنتے ہیں نا عفان بھائی. انشاءاللہ الکریم آج بھی اسی حوالے سے ہم سنیں گے. پیارے بچوں، نماز اسلام کا بہت ہی اہم فرض ہے. بہت ہی اہم فرض کون سا ہے؟ نماز. ہم ارکان اسلام پڑھتے ہیں نا، ارکان اسلام میں بھی نماز یہ اہم ترین رکن ہے. پیارے بچوں، نماز اسلام کا ایک بہت ہی اہم فرض ہے. نماز پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے. نماز پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، اللہ پاک خوش ہوتا ہے، اور نماز پڑھنے کی برکتیں بھی ملتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سے میڈیکلی فائدے بھی ہیں. نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ پاک راضی ہوتا ہے، اللہ پاک خوش ہوتا ہے، اس کی ہمیں برکتیں ملتی ہیں، اور اسلام کا ایک، ہمارے دین کا ایک بہت ہی اہم فرض ہے، رکن ہے. اس کے علاوہ اس کے میڈیکلی فائدے بھی ہیں جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں. پیارے بچوں، نماز پڑھتے ہوئے رکوع کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ فرائض یاد ہے نماز کے؟ جی بغداد بھائی سنائیں. تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ، پھر قیام، پھر قرات، پھر کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ رکوع آتا ہے. نماز کے فرائض میں سے بھی ایک فرض ہے رکوع. پیارے بچوں، نماز پڑھتے ہوئے رکوع کیا جاتا ہے اور یہ نماز کا ایک فرض بھی ہے. آئیے آج ہم رکوع کرنے کے سائنسی فائدے سنتے ہیں. رکوع کرنے کے تو رکوع یہ نماز کا فرض ہے لیکن اس کے سائنسی فائدے بھی ہیں، وہ ہم سنیں گے. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، رکوع کرنے سے کمر کے درد کے مریض جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. رکوع کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ کمر کے درد کے جو مریض ہیں نا وہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. رکوع کرنے سے دماغ اور آنکھوں کی طرف سے بلڈ کے بہاؤ کی وجہ سے دماغ اور آنکھوں کی پرفارمنس مزید امپروو ہو جاتی ہے. ہمارے دماغ کی اور آنکھوں کی پرفارمنس یہ مزید اچھی ہو جاتی ہے، اس میں امپروومنٹ ہوتی ہے. تو پیارے بچے اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمیں نماز پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے. اللہ پاک ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی کیا سنا ہم نے؟ نماز کے سائنسی فائدے. نماز کے سائنسی فائدے یا رکوع کے سائنسی فائدے؟ رکوع کے سائنسی فائدے. نماز یہ اسلام کا فرض ہے اور اس کے سائنسی فائدے بھی ہیں بہت سارے، جیسے ہم سنتے بھی رہتے ہیں اپنے اسی سیگمنٹ میں. ہم سنتے ہیں وضو کے فائدے، سنتے ہیں وضو کے سائنسی فائدے، پھر ہم نے سجدے کے سائنسی فائدے سنے تھے، اور اس کے علاوہ نماز کے ہم سائنسی فائدے سنتے رہتے ہیں. آج ہم نے رکوع کے بارے میں سنا. ایک تو رکوع یہ نماز کا فرض ہے، اس کے علاوہ اس سے کمر کے جو درد کے مریض ہیں وہ بھی جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور رکوع کرنے سے دماغ اور آنکھوں کی پرفارمنس بھی اچھی ہو جاتی ہے بلڈ کے بہاؤ کی وجہ سے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اب شامل کریں گے کچھ کالز. میرا نام زیب النساء ہے، میں گجرات سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ کال. میں کھچی والا سے سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں. آج میں امام احمد رضا کی منقبت سناؤں گا. عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، پیر کرے سنت رہبر ملت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، پیر طریقت شیخ شریعت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، دین کی تو نے کی ہے خدمت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، وہ سوکھا جا کی ہے حمایت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. جزاک اللہ خیرا. آمین ویاکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے منقبت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سنائی. نیکسٹ کال. میں
मदीना की केजी क्लास में पढ़ती हूँ। नात को मेरी आपसे ये ख्वाहिश है कि आप मुझे ये नात सुना दीजिए। ऐ ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौन है लो में तुमसा कोई नहीं जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फ़ान भाई फरमाइश आई है ख़त्म रसूल मक्की मदनी। ختم رسل مکی مدنی ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسل ختم رسل مکی مدنی کون میں تو سا کوئی نہیں ختم رسول مکی مدنی کون میں تو سا کوئی نہیں کون میں تو سا کوئی نہیں نور مجسم تیرے سوا نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسول اوصاف تو سب نے پائے ہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسول سبحان اللہ۔ سبحان اللہ جب ہم کوئی اچھی چیز سنیں کلام سنیں نعت شریف سنیں تو ہمیں کیا بولنا چاہیے؟ سبحان اللہ بولنا چاہیے۔ ماشاءاللہ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور شامل کریں گے اپنا اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کال یاد کریں۔ میرا پیارا دین میرا پیارا دین۔ جی اس سیگمنٹ کا نام ہے کال یاد کریں۔ کال یاد کریں کہ آج سیگمنٹ میں ہم بہت پیارا کال یاد کریں گے۔ کال ہے آج کا جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے، جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے وہ اللہ پاک کا سچا ولی ہے۔ اللہ پاک کا سچا ولی ہے۔ اب اس کال کو یاد بھی کریں گے لیکن پہلے سنتے ہیں کہ یہ کال کن کا ہے۔ پیارے بچوں یہ کال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ کن کا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کال ہے اور اس میں آپ نے بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو پیارے بچوں ہم بھی جو کچھ سیکھیں کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ الکریم ایسا کرنے سے ہم اللہ پاک کے زیادہ قریب ہو جائیں گے اور اللہ پاک کے ولی یعنی دوست بن جائیں گے۔ اب کال کو یاد کرتے ہیں۔ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے، جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے، جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے علم پر عمل کرتا ہے وہ اللہ پاک کا سچا ولی ہے۔ وہ اللہ پاک کا سچا ولی ہے۔ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے وہ اللہ پاک کا سچا ولی ہے۔ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے وہ اللہ پاک کا سچا یاد نہیں ہوا۔ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے جو شخص علم پر عمل کرتا ہے وہ اللہ پاک کا سچا ولی ہے۔ اللہ پاک کا سچا ولی ہے۔ جی یاد ہوا؟ بغداد بھائی کو ہو گیا جی۔ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے وہ اللہ پاک کا سچا ولی ہے۔ سبحان اللہ۔ علیان بھائی جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے ہے وہ اللہ پاک کا سچا ولی ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی فیضان بھائی
जो शख्स अपने इल्म पर अमल करता है वो अल्लाह पाक का सच्चा वली है। माशाल्लाह, कॉल तो याद हो गया। अब ये बताइए कॉल किन का है? जी अलियान भाई, हिंट दूँ आपको एक? अल्लाह पाक के एक नबी अलैहिस्सलाम। अल्लाह पाक के नबी सलाम। कौन है? बहुत सारे अंबिया इकराम है ना, उनमें से कौन है ये जिनका कॉल है? याद नहीं आ रहा? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। किनका कॉल है? बगदाद भाई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये कॉल है। माशाअल्लाह। और बड़ी ज़बरदस्त बात इरशाद फरमाई है कि जो शख्स अपने इल्म पर अमल करता है वो अल्लाह पाक का सच्चा वली है। तो हमें भी इल्म पर अमल करने की नियत करनी चाहिए और कोशिश भी करते रहना चाहिए। जी प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, अब प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है दीन की प्यारी बातें। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है दीन की प्यारी बातें। और दीन की प्यारी प्यारी बातों में से आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो ये है कि जब भी किसी काम में मुश्किलात और परेशानियाँ आएँ तो हमें घबराना नहीं चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, खौफ नहीं करना चाहिए, खौफ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि हदीस पाक में फरमाया गया दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ मोमिन का हथियार है। हमने हदीस पाक भी याद की थी ना एक प्यारी हदीस सेगमेंट में कि दुआ मोमिन का हथियार है। प्यारे बच्चों, हमें इस परेशानी और मुश्किल को सॉल्व करने के बारे में भी सोचना चाहिए कि हम किस तरह इस परेशानी और मुश्किल को ख़त्म करके आगे बढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी कोई ऐसा मामला हो तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम अल्लाह पाक से दुआ करें। सबसे पहले हमें क्या करना है आबिद भाई? अल्लाह पाक से दुआ करनी है। कोई भी मुश्किल आए, कोई भी परेशानी आए तो दुआ मोमिन का हथियार है। यह हदीस पाक में बताया गया है कि दुआ मोमिन का हथियार है। सबसे पहले हमें अल्लाह पाक से क्या करनी है? दुआ करनी है। और फिर उसके बाद नंबर 2, हमें अपनी परेशानी अपने बड़ों से भी शेयर करनी चाहिए। हमें अपनी परेशानी अपने बड़ों से भी शेयर करनी चाहिए। हो सकता है कि वो हमें कोई हल बता दें और हमारी परेशानी ख़त्म हो जाए, दूर हो जाए, हमारी परेशानी क्या हो? ख़त्म हो जाए। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। क्या सुना हमने? क्या सुना? अलियान भाई बताएंगे। दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ मोमिन का हथियार है। जब भी कोई मुश्किल आए, परेशानी आए, कुछ भी टेंशन हो, घबराहट हो, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। फिर अपने वालिदैन को भी इस हवाले से बताना है। जी प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आवाज ही नहीं आ रही। टीम बी, प्यारे नबी की टीम ए, प्यारे नबी की जी, टीम बी की आवाज़ ज़्यादा है, देख लें। चलें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सुनते हैं। प्यारे बच्चों, इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो वो अपने महबूब की अदाओं को अपनाने की कोशिश करता है। प्यारे बच्चों, हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते हैं, बेहद मोहब्बत करते हैं। तो हमें अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अदाओं को अपनाना चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अदाओं को अपनाना चाहिए, आदतों को अपनाना चाहिए, तरीकों को अपनाना चाहिए। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अदाओं को सुन्नत कहते हैं। प्यारी प्यारी अदाओं को प्यारे बच्चों, आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी सुन्नत के बारे में सुनेंगे, अदा के बारे में सुनेंगे, तरीके के बारे में सुनेंगे। नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। नेकी का हुक्म देना और बुराई से मनाना। नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। ये अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। क्या है? सुन्नत मुबारका। और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की भी सुन्नत है। यानी अंबिया कराम जितने भी आए हैं उनकी भी ये सुन्नत है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये सुन्नत है। नेकी की दावत देना, यानी नेकी का हुक्म देना और बुराई से
منع کرنا۔ پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں اور دوستوں کو اچھی اچھی اور نیکی کی باتیں بتائیں۔ جیسے ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اپنے بھائی کو بولیں کہ بھائی آپ بھی نماز پڑھنے کے لیے میرے ساتھ آئیں، ایسا ہی بغداد بھائی، ایسے بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ سچ بولنے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں بھئی آپ بھی سچ بولا کریں، سچ بولنا اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ ہم اپنے امی ابو کی بات ماننے کے بارے میں انہیں اچھی اچھی باتیں بتا سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے امی ابو کی بات مانیں آپ، ایسا نہ ہو کہ آپ نافرمانی کریں، یعنی نیکی کا بھی حکم ہے اس میں اور برائی سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم انہیں بری باتوں سے بھی منع کریں، جیسے جھوٹ بری بات ہے تو ہمیں اس سے منع کرنا چاہیے کہ جھوٹ نہ بولیں۔ اسی طرح تکبر نہ کریں، امی ابو کی نافرمانی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی سے لڑائی نہ کریں، کسی سے جھگڑا نہ کریں۔ تو ان چیزوں سے ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، کزنس کو، رشتہ داروں کو منع کرنا ہے کہ یہ چیزیں آپ نہ کریں، بلکہ اچھی اچھی چیزیں کریں۔ اب اس کا اگر ہم عفان بھائی اپوزٹ لے لیں اس کا، جیسے کہ امی ابو کی نافرمانی نہ کریں، یہ بھی ہم نے بتایا، تو اب امی ابو کی فرما برداری کریں، یہ اچھے کام میں آ گیا۔ اور اس کے علاوہ جھوٹ نہ بولیں، اب سچ بولیں، یہ اچھے کام میں آ گیا۔ ایسا ہی ہے بغداد بھائی، تو ہمیں سچ بولنا ہے اور اچھی باتوں پر عمل کرنا ہے، اچھے کام کرنے ہیں اور نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ ماشاءاللہ جی پیارے بچے، اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف پڑھیں گے جس کا نام ہے کرامات صحابہ۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ، اور آج ہم جن صحابی کی کرامت سنیں گے ان کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ پیارے بچوں، جنگ فارس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار یعنی کمانڈر تھے۔ اسلامی لشکر کے کیا تھے؟ سپہ سالار تھے۔ کون سی جنگ میں؟ جنگ فارس میں۔ جنگ فارس میں یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے، میں سیگمنٹ کے آخر میں آپ سے پتہ کروں گا، ان باتوں کے بارے میں پوچھوں گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ جنگ فارس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے یعنی کمانڈر تھے۔ سفر کرتے ہوئے راستے میں دریائے دجلہ کو پار کرنے کی ضرورت پیش آ گئی اور کشتیاں موجود نہیں تھیں۔ اب سفر کر رہے ہیں، بیچ میں ایک دریا آ گیا، کشتیاں بھی موجود نہیں ہیں اور ہمیں اس دریا کو پار کرنا ہے، تو اب کیا کریں بھائی؟ آپ نے لشکر کو دریا میں چلنے کا حکم دے دیا۔ دریا میں کیا ہوتا ہے؟ دریا میں ہوتا کیا ہے؟ تیرتے ہیں۔ پانی ہوتا ہے نا دریا میں، کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے اور بہت سارا پانی ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنے لشکر کو دریا میں چلنے کا حکم دے دیا اور آپ رضی اللہ عنہ خود سب سے آگے آگے ایک دعا پڑھتے ہوئے دریا پر چلنے لگے۔ لوگ آپس میں بغیر کسی خوف کے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے گھوڑوں والے گھوڑوں پر سوار ہو کر، اونٹوں والے اونٹوں پر سوار ہو کر دریا پر چلنے لگے۔ اسی طرح پیدل چلنے والے اپنے اپنے سامان کے ساتھ دریا پر اس طرح چلنے لگے، اس طرح چلنے لگے۔ اب کوئی سامان بھی اٹھایا ہوا اور دریا میں چل رہا ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ نہیں ہے نا؟ لیکن یہی تو کرامت ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہم سنیں گے کہ اونٹ بھی نہیں ڈوب رہے، ان کے اونٹ پر سوار ہے نا، گھوڑے بھی نہیں ڈوب رہے، گھوڑے پر لوگ سوار ہیں، تو اسی طرح سے گھوڑے بھی نہیں ڈوب رہے، اونٹ بھی نہیں ڈوب رہے، ان کا سامان بھی نہیں ڈوب رہا، خود بھی پیدل چل رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اپنے اپنے سامان کے ساتھ وہ لوگ دریا پر اس طرح چلنے لگے جس طرح میدانوں میں قافلے گزرتے ہیں۔ میدان میں کیا ہوتا ہے؟ مٹی ہوتی ہے اور چلنا آسان ہوتا ہے، زمین پہ چلنا آسان ہوتا ہے، بلکہ زمین پہ ہی صرف چل سکتے ہیں، پانی پہ تو چل نہیں سکتے۔ خیر، حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں اس موقع پر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا پیالہ دریا میں گر گیا تھا۔ دریا میں کیا ہوا؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا پیالہ گر گیا تھا، تو دریا نے اس پیالے کو کنارے پر پہنچا دیا اور اس صحابی رضی اللہ عنہ کو ان کا پیالہ مل گیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کہ دریا پر بھی چل رہے ہیں اور پھر دریا ان کی مدد بھی کر رہا ہے۔ پیالہ گر گیا تھا، پیالہ تو اب اٹھانے سے رہے، دریا سے پیالہ کیسے اٹھائیں گے؟ لیکن پھر دریا نے کیا کیا کہ وہ کنارے پر پیالہ آ کر کنارے پر پہنچا دیا اور اس صحابی رضی اللہ عنہ کو ان کا پیالہ مل گیا۔ پیارے بچوں، اس لشکر کی تعداد 60,000 تھی۔ لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 60,000 کتنی تھی؟ 60,000 60,000 کتنے سارے لوگ ہوں گے نا؟ 60,000 اس لشکر کی تعداد تھی، جس میں پیدل بھی لوگ تھے اور سواریوں پر بھی لوگ تھے۔ 60,000 لوگوں نے اس دریا کو چلتے چلتے پار کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے ہمارے
صحابہ رضی اللہ عنہم کی۔ میرے بچوں اس واقعے سے پتہ چلا دریاؤں پر بھی اللہ پاک کے ولیوں کی حکومت کا سلسلہ چلتا ہے۔ دریا بھی اللہ پاک کے ولیوں کی بات سنتے ہیں اور ان کے آرڈرز کو، ان کے احکام کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی کن کا واقعہ سنا ہم نے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص جو اسلامی لشکر کے کیا تھے؟ سالار۔ جی پیارے بچوں ہم نے کیا سنا کہ اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک کے اولیاء اکرام ہوتے ہیں، صحابہ اکرام جو ہوتے ہیں، ان کی انسانوں کے ساتھ ساتھ دریاؤں پر بھی، پانی پر بھی ان کی حکومت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اور دریا بھی اللہ پاک کے ولیوں کی بات مانا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی۔ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں، اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ اسلامک ہسٹری کا ہمارا سیگمنٹ ہے اور اس میں ہم ایک واقعہ سن رہے تھے۔ جو ہمارے پرانے ویورز ہوں گے انہیں تو پتہ بھی ہوگا کہ ہم لاسٹ ویک جو واقعہ سن رہے تھے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہم نے شروع کیا تھا۔ آئیے اس سے آگے کا واقعہ سنتے ہیں۔ پیارے بچوں اور مدری چینل کے ناظرین، ہم نے یہاں تک سن لیا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے، یہ صبح کے وقت کا واقعہ۔ اب آگے کا واقعہ سن رہا، اب آگے کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 سال بعد، کتنے سال بعد؟ 70 سال۔ 70 سال بعد ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا۔ بیت المقدس ہم نے سنا تھا نا، ایک بادشاہ آیا تھا بخت نصر، اس نے سارا ویران کر دیا تھا، عمارتیں گر گئی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا۔ تو اب ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا، اس کو پہلے سے بھی بہتر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں کر بیت المقدس اور اس کے آس پاس رہنے لگے، اور ان کی کوانٹٹی، ان کی تعداد بھی بڑھتی رہی۔ اس پورے ٹائم پیریڈ میں اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے چھپائے رکھا۔ اب کیا ہوا تھا؟ روح قبض کر لی گئی تھی اور آپ کا جو گدھا تھا وہ بھی مر گیا تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ پاک نے اس پورے ٹائم پیریڈ میں، ابھی میں نے کیا بتایا، 70 سال بعد، 70 سال بعد کا واقعہ ہے نا، پھر ٹائم گزرتا رہا، اتنے سالوں تک اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے چھپائے رکھا، یعنی کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے، کتنے سال؟ 100 سال گزر گئے، تو اللہ پاک نے آپ کو دوبارہ سے زندہ فرمایا۔ یہ واقعہ شام کے وقت ہوا، جب آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی تھی، تو یہ کب کا واقعہ تھا؟ صبح کا واقعہ تھا۔ اور اب جب اللہ پاک نے دوبارہ زندہ فرمایا تو یہ کب کا واقعہ ہے؟ شام کا واقعہ۔ اور کتنا ٹائم پیریڈ ہو گیا؟ 100 سال کا وقت گزر چکا ہے، اور اب شام کا وقت ہوا جب سورج ڈوب رہا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے کہا کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم وقت۔ صبح کا واقعہ تھا نا، صبح آپ علیہ السلام نے آرام فرمایا، اور پھر اب شام کا وقت ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اپنے اندازے سے کہا کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم وقت۔ آپ سمجھے کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو۔ کتنے سال؟ 100 سال ٹھہرے ہو۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو کہ ویسا ہی صحیح سلامت باقی ہے، اس میں بدبو تک پیدا نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا کیا حال ہے، یعنی کھانے میں بدبو تک پیدا نہیں ہوئی 100 سال کے بعد بھی، اور اب اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا کیا حال ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ گدھا مر چکا ہے، اس کی باڈی بالکل خراب ہو گئی ہے۔ 100 سال میں تو باڈی بالکل خراب ہو گئی تھی، اس گدھے کی باڈی پارٹس الگ الگ ہو گئے، یعنی اس کی ہڈیاں وغیرہ الگ الگ ہو گئیں، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی تھیں، صرف اس کی ہڈیاں باقی رہیں، باڈی پارٹس الگ ہو گئے، وہ مر گیا، اس کی حالت خراب ہو گئی، اور صرف سفید ہڈیاں ہی چمک رہی تھیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم کب سنیں گے؟ اگلی ایپیسوڈ میں، اگلے ویک ہم سنیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اگلے سنڈے بھی آپ نے ہمارا پروگرام ضرور دیکھنا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اپنے اختتام تک پہنچا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ جی پیارے بچوں، اب آخر میں ہمارے عفان بھائی سے ہم ایک کلام بھی سنتے ہیں۔ جی جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ
رسول اللہ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ اور بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس کگے کی لاج رکھ لینا تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین بچوں کا مدنی چینل